آج وفاقی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ کیا اور انہی فیصلوں کی سلسلہ اور کڑی نظر آئی جو ترجیح رہی ہے شہباز زرداری حکومت کی، جس میں خاص طور پہ نیب کو اثر نو تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اس کے قوانین میں بہت بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ ماہرین کے نزدیک، قانونی ماہرین کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو نیب کے اور کرپشن کے معاملات کو قریب سے دیکھتے ہیں، نیب کے تو اب ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بے اثر ادارہ کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے قوانین بنا دیے گئے ہیں۔ آج لگتا ہے اسی تسلسل میں وفاقی کابینہ نے سابق چیئرمین انٹیلیجنس بیورو اور پولیس کے ایک جو عام طور پہ ایک باوقار افسر سمجھے جاتے ہیں، آفتاب سلطان کو نیب چیئرمین تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ آفتاب سلطان کو اسی ادارے کا اب سربراہ بنایا گیا ہے اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ جہاں پر وہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس کے ملزم بھی ہیں۔ اس حوالے سے یہ صرف کیس کسی انکوائری یا انویسٹیگیشن اسٹیج پہ نہیں تھا، اس کا باقاعدہ ریفرنس تیار ہو گیا ہے۔ نیب کے EBM نے یعنی کہ ایگزیکٹو بورڈ جو کہ اس سلسلے کا سب سے نمائندہ فورم ہے، اس نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے اور اب اس پہ نیب چیئرمین کے دستخط ہونے تھے، جس میں آفتاب سلطان صاحب بھی ملزم ہیں اور اسی کیس میں نواز شریف جو ہیں وہ بھی ملزم ہیں اور کئی اور دوسرے ملزمان ہیں۔ اس میں الزامات لگے گئے ہیں کہ سیکیورٹی کی گاڑی میں بدعنوانی ہوئی ہے۔ نواز شریف نے خصوصی طور پہ اطلاعات کے مطابق آفتاب سلطان صاحب کا نام تجویز کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق میں نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد آفتاب سلطان صاحب کا کبھی نام چیئرمین وابڈا یا مشیر براہ اصلاحات کا بھی سامنے آیا، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کنفرم کیوں نہیں ہوا۔ تاہم پاکستان میں سیاستدانوں کی جانب سے سب سے زیادہ اس کو تنقید کا نشانہ بننے والے ادارے، جس کی حالیہ میں ہی تیا پانچا کر دیا گیا ہے، جس کے قوانین کو بری طرح سے تبدیل کر کے اس کو بالکل بے اثر کر دیا گیا ہے، باوجود آفتاب سلطان صاحب جن کا ایک نیب ریفرنس یہاں پینڈنگ ہے، انہوں نے اس کی باغ دوڑ سنبھالنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ آفتاب سلطان محکمہ پولیس اور انٹیلیجنس بیورو میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور ان کی شہرت ایک اچھی اور بے داغ آفیسر کی رہی ہے، مگر 2014 میں وہ تنازع کا شکار ہوئے جب میڈیا میں یہ باتیں سامنے آ گئیں اور بہت ہی تفصیل سے بات سامنے آئی کہ IB نے اس وقت کی انٹیلیجنس بیورو نے اور جس کے سربراہ اس وقت آفتاب سلطان تھے، عمران خان کے دھرنے کے دوران کچھ انٹیلیجنس یا فون انٹرسیپٹ کیے اور یہ فون کالز نواز شریف کو پہنچائی گئیں اور پھر یہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو پہنچائی گئیں اور پھر ان کی بہت تشہیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جناب نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ آفتاب سلطان صاحب کے خلاف 2020 میں نیب نے بدعنوانی کے الزام کے تحت ریفرنس منظور کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ EBM سے بھی منظور ہو گیا تھا، مگر چیئرمین کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے فائل نہیں ہوا، اور یہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ نواز شریف اس میں ملزم تھے۔ آج وزیر داخلہ جناب رانا صلاح اللہ خان سے ان الزامات پر اور اس ریفرنس کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا، الزامات کو تو ہر کسی کے اوپر الزامات لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کسی نے الزام کسی وقت میں لگا دیا ہوگا، لیکن ان کا پورا کیریئر جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ انتہائی انڈیپینڈنٹ اور آنیسٹ اور میرٹ پہ کام کرنے والے جو ہے وہ انسان ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ نیب میں آ کے ایک جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کریں گے اور نیب کے ادارے کو ان تمام الزامات سے جو کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے منسلک ہوتے رہے ہیں، ان سے جو ہے اس کو مبرہ کریں گے اور بہترین انداز سے احتساب کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال کے دوران منی لانڈرنگ، جعلی بینک اکاؤنٹس، اس حوالے سے بہت ہی سنگین کیسز اس وقت نیب میں ہیں اور کئی ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں۔ یہ تمام مقدمات ایسے ہیں جن میں الزامات اربوں کھربوں روپے کی کرپشن کے ہیں، منی لانڈرنگ کے ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس کھولنے کے ہیں۔ یہ سب کوئی ایک فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف سیاسی ٹارگیٹنگ نہیں ہے، یہ واقعی ٹھوس کیسز ہیں، ریفرنسز بن چکے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ نیب کے ان کیسز کو ختم کر دیا جائے، ان کے جو اہداف ہے یا اس کے جو ملزمان ہیں ان کو ایک ٹوٹل کوریج مل جائے، اور اس کے لیے اس وقت پوری کاوش جاری ہے۔ قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے اور اب آفتاب سلطان صاحب جب نیب کے چیئرمین بن جائیں گے، ظاہر ہے کہ ان کا سب سے پہلی اور اولین جو ذمہ داری ہوگی وہ اسی معاملے کو آگے بڑھانے کی ہوگی، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی
مشکل عمل ہوگا۔ دوسری جانب جناب آفتاب سلطان بہرحال بہت قریب ہیں نون لیگ کی حکومت کے، جناب نواز شریف کے تو وہ بہت زیادہ قریب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں ڈی جی آئی بی کی حیثیت سے 2 بار ایکسٹینشن بھی دی گئی تھی ان کی سروس میں، جناب نواز شریف نے 2 بار توسیع بھی کی تھی، اور اسی لحاظ سے وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اور اب یہ معاملہ، اس معاملے میں وہ چیئرمین بھی ہوں گے، وہاں پہ مقدمات بھی ہیں، اور جس میں نواز شریف صاحب کے بھی معاملات ہیں۔ یقیناً اس پوری صورتحال کو یہ کافی گنجلک کر دے گی، یہ پوری ایک کیفیت ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جس اسمبلی کے ذریعے اور جس پارلیمنٹ کے ذریعے یہ معاملہ کیا گیا ہے، کیونکہ نائب چیئرمین کی تعیناتی کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن اور قائد ایوان کی یعنی کہ پرائم منسٹر کی ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے، ان کی صلاح مشورہ، ایکٹیو صلاح مشورہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس وقت یقینی طور پہ کوئی اپوزیشن، صحیح معنوں کی اپوزیشن کوئی قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہے۔ پیپلز پی ٹی آئی کے چند منحرف اراکین جو کہ عمران خان کے خلاف ان سے باغی ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا، ہر صورت میں اس اتحاد کا، اس حکومتی اتحاد کا ساتھ دیا۔ انہی میں سے راجہ ریاض صاحب کو قائد حزب اختلاف بنا دیا گیا ہے۔ اور آج بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ راجہ ریاض صاحب نے دراصل آفتاب سلطان صاحب کا نام نائب چیئرمین کے لیے تجویز کیا، حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے جناب نواز شریف کی خواہش رہی تھی کہ آئی بی سے جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان میں جہاں پر ان کو ایکسٹینشن دی گئی، انہوں نے بڑی زبردست خدمات انجام دی، تو ان کو نیب کا چیئرمین بنایا جائے۔ اور اپنے پیناما کیس سے پہلے جناب نواز شریف اس سلسلے میں باقاعدہ اس کا اظہار کر چکے تھے، اور اس کی یہ معلومات عام ہو گئی تھی۔ پی ٹی آئی نے اس پر بہت شدید احتجاج کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت جناب عمران خان کے قریبی نائب اور انتہائی قریبی معتمد نعیم الحق صاحب نے اس سلسلے میں باقاعدہ ایک بھرپور اور سخت بیان بھی جاری کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل ابھی لندن جا کر انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی تھی۔ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کو آئندہ چیئرمین نیب بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم پوری شدت سے اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی وفاداری ابھی تک نواز شریف کے ساتھ ہے، وہ اب پاکستان کی ریاست کے حق میں کام نہیں کر سکتے اپنی جو سرکاری کیپیسٹی ہے اس میں۔ نہ صرف یہ کہ نعیم الحق صاحب نے بات کی تھی، اس بات پہ اعتراض خود پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آیا تھا۔ ان کے ممبر قومی اسمبلی ریاض پیرزادہ نے باقاعدہ اس سلسلے میں قومی اسمبلی میں اس موضوع کو اٹھایا تھا۔ میں نے آج پارلیمنٹ میں بات کی ہے، یہ میرا رائٹ ہے، میرے خاندان کو اور ہمارے ان پارلیمنٹیرینز کے بزرگ خاندان جو ہیں ان میں آپ انکوائری بٹھائیں ہاؤس کی، اور یہ اس لیٹر کی تصدیق چاہیے کہ اگر یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے گیا ہے تو کس انفارمیشن کے لیے گیا ہے، اور انفارمیشن جو آئی ہے وہ اگر یہ آئی ہے اور ہمارے بارے میں پرائم منسٹر نے کوئی انکوائری ہولڈ کی ہے کہ جائیں یہ غلط رپورٹ ہے، چاہے وہ اس کا چیف ہو، آئی بی کا چیف جن کا نام آ رہا ہے نیب کا چیئرمین بننے کے لیے، اگر اس کی ہوتے ہوئے یہ رپورٹ آئی ہے تو پھر اس ملک میں نیب کا انصاف ہی ہو جائے گا۔ یہ تھے اس وقت کے نون لیگ کے ممبر قومی اسمبلی، اور گویا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ سن 2017 سے یہ خواہش تھی جناب نواز شریف کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی، کہ آفتاب سلطان ہی نیب کے چیئرمین بنائے جائے۔